سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے، اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اور اس سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر اٹھے پھرے جا رہے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ ہم مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ان آیات میں نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبین جو ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی گمراہی جو تھی وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ابنیت کے جو ہے نا قائل تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا ایک حصہ ہے خدائی کا، اور پھر یہ ہے کہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل میں خدا وہی ہے، اللہ وہی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی تردید کی گئی کہ یہ لوگ کافر ہیں جو اس طرح سے کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی جو ہے مسیح ابن مریم وہ کافر ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل کو جب دعوت دی، ان کے اندر وہ مبعوث ہوئے نبی کے طور پہ، تو انہوں نے جو خطاب کیا اور دعوت دی وہ یہی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، ثالث و ثلاثہ، تین کا تیسرا ہے، تین کا تیسرا، یعنی اقانی میں ثلاثہ اس کو کہا جاتا ہے، اللہ، بیٹا اور روح القدس، ہولی گھوسٹ۔ تو جو یہ تین کہتے ہیں تو یہ بھی کافر ہیں۔ اللہ صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت مسیح جن کے خدائی کے لوگ قائل تھے، عقیدہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ پہلے کوئی رسول نئے پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، بہت سارے رسول ان سے پہلے آئے، اور ان کی ماں جو ہے بڑی ہی پاک باز خاتون تھی، راست باز خاتون تھی، اور یہ دونوں مسیح بھی اور مریم دونوں جو ہے کھانا کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان تھے اور محتاج تھے، اس لیے کھانا جو ہے یہ احتیاج کی جو ہے علامت ہے۔ تو وہ عام انسانوں کی طرح تھے، کھانا کھاتے تھے۔ تو جو کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مریم اگرچہ بنیادی جو عقیدہ ہے اللہ اور بیٹا اور روح القدس، اس میں وہ تو شامل نہیں تھی ابتدا میں، لیکن آگے چل کر اس سے باہر وہ خود اتنی بڑی دیوی بنا دی گئیں عیسائی چرچ کے مطابق کہ اصلاً انہی کی عبادت پھر ہونے لگی اور انہی کے مجسمے تمام چرچوں میں ہو گئے، اور ان کو بھی اللہ کو اور مسیح بیٹا کو اور روح القدس کو لوگ جو ہے بھول گئے، اور آج تک یہ چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ دونوں جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ فرمایا کہ تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کن کی؟ ان کی
جو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تمہاری تمام احتیاجات، تمہاری تمام باتیں، تمہاری ہر ایک چیز کو وہ جانتا ہے۔ پھر غلو سے انہیں منع کیا گیا دین میں، یہ پہلے بھی آ چکا ہے پچھلی صورتوں میں، کہ غلو یہی ہے کہ کسی مسئلے کو جس کی یعنی حیثیت یا جس کا جو وزن ہے شریعت میں اس سے بڑھا کے اس کو بہت زیادہ کر دینا، یا کسی شخصیت کے بارے میں غلو یہ ہے کہ اسے عقیدت اور محبت میں گرفتار ہو کر اس کے مقام و مرتبے سے بشریت سے اٹھا کے اسے خدائی میں جو شریک کر دینا، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا، اور انہیں روکا گیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، تم لوگ ان لوگوں کی بدعتوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ اشارہ یونانیوں کی طرف ہے۔ حقیقت میں عیسائی جب انہوں نے اپنا عقیدہ مرتب کیا تو اس سلسلے میں جب انہوں نے کلامی بحثیں شروع کی تو وہ تمام تر مواد ان کے پاس جو تھا، جو لٹریچر تھا جس سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر انہوں نے اپنا عقیدہ تصنیف کیا، وہ یونانیوں کا فلسفہ تھا۔ تو وہ یونانی خود یعنی گمراہ قوم ہے، تو ان کے پیچھے اگر تم چلو گے اور ان کے علوم کی روشنی میں اپنے عقائد مرتب کرو گے تو ظاہر ہے کہ گمراہوں کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ کہ گمراہی حاصل ہوگی۔ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی زبانی، چنانچہ زبور میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان دونوں نے ان کے خاص طور سے علماء اور فقہاء جو انہیں پھٹکارا ہے، لعنت کی ہے، کہ کس لیے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اپنی مجلسوں میں، عوامی مجلسوں میں جب بیٹھتے کوئی منکر کرتے تھے، برائی کا ارتکاب کرتے تھے تو اسے روکتے نہیں تھے۔ ان کے سامنے سب کچھ برائی ہو رہی ہے اور خاموش ہو کے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو ٹوک دیا تو وظیفہ بند ہو جائے گا، نظر نیاز جو ہے نہیں ملے گی، تو پھر تو وہی کامیاب ہوتا ہے نا کہ جو کہے کہ ٹھیک ہے کرتے جاؤ، بس خاموش ہو کے وہ دیکھتا رہے، ان کی ہر بدکاری اور حرام کاری کو جو دیکھتا رہے۔ تو یہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور یہ بہت بڑا جرم ہے حقیقت میں۔ ہمیشہ جس قوم کے پاس، جس امت کے پاس بھی اللہ کا دین ہوتا ہے، اگر وہ امت، وہ قوم اپنے لوگوں کو دیکھے کہ وہ منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں اور خاموشی اختیار کریں تو ہر ایک کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی جو یہاں پہ کہیں گے لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت ہی برا عمل تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ آیت نمبر 82 میں کہ تم دیکھو گے کہ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہودی اور مشرکین، الذین اشرکوا، اس سے مراد مشرکین قریش ہیں۔ یہ دونوں اہل ایمان کی عداوت میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور جہاں تک ان سے محبت کا قریبی تعلق رکھنے والے لوگوں کی بات ہے تو اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی نصرانی جو ہے اہل ایمان کے قریب ہیں۔ تو اگرچہ نصارہ کی گمراہیوں اور راستے جو ہے انہیں روکا گیا ہے، ٹوکا گیا ہے اور تنقید کی گئی ہے، لیکن ان کا کوئی اس طرح سے یعنی اسلام کو بے خبن سے اکھاڑنا، اس طرح کی کوئی جدوجہد، کوئی کوشش جو ہے اس کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، الا یہ کہ کچھ تھوڑے لوگ کبھی کبھی وہ اتفاقاً کہیں ہو گیا، ورنہ یہ کہ حتیٰ کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں جو نجران کا وفد آیا تھا اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن نجران کے لوگوں نے کبھی اسلامی ریاست کے خلاف جنگ نہیں چھیڑی۔ اس کے برخلاف یہودی جو مدینہ میں تھے ارد گرد، وہ ہمیشہ یعنی دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا اور ایک قبیلے کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور جو بچے تھے وہ جا کے وہاں پہ تبوک اور اس کے آس پاس میں اور خیبر کے آس پاس میں جو ہے وہ بس گئے تھے۔ وہاں پہ پہلے سے یہودیوں کی بڑی آبادیاں تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے یہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جب گئے ہیں وہاں پہ اور اس شرط کے ساتھ نکلے تھے کہ مسلمانوں سے دشمنی نہیں کریں گے یا مدینہ کی ریاست کے خلاف جنگ نہیں چھڑیں گے، لیکن جب وہ خیبر اور اس کے اطراف میں پہنچ گئے تو خیبر کے تمام یہودیوں کو، نہ صرف خود بلکہ تمام یہودیوں کو مزید انہوں نے بھڑکایا۔ اس کے برعکس ہمیں عیسائیوں کے ہاں یہ چیز نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ کہ عیسائیوں کے ہاں ایک صالح عنصر پایا جاتا تھا جو ان کے خانقاہوں میں اور دیر میں اور صومعہ میں وہ جو ہے قیام پذیر تھے اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ آخری نبی کی بعثت کے منتظر تھے۔ تو یہاں پہ جس گروہ کی خاص طور سے تعریف کی جا رہی ہے نصارہ کی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو عبادت گزار تھے اور جو نبی برحق آخری نبی کی آمد کے منتظر تھے۔ چنانچہ جب وہ رسول آیا اور انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، تو انہوں نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو جب وہ قرآن جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا تھا، جب انہوں نے سنا، ان کے کانوں میں یہ کلمات اس کی آیات جب پڑھی
تو ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو جس حق کے منتظر تھے اس سے جب وہ آ گیا اسے پہچان لیا تو وہ آیات سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے بہہ جاتے تھے، تو انہوں نے یہ سننے کے بعد کہا کہ پروردگار ہمیں تو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، مطلب یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے، ہم ان کے اوپر ایمان لائے، اور پھر ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، جبکہ ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں اور لالچ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے، ان کے گروپ میں ہمیں داخل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نوازا، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ جہنمی لوگ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا